اللہ نے میرے امام جعفر صادق کو کیا شان عطا کی ہے۔ ایک شخص حج کو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے امام، بس اختتام اسی پر، امام جعفر صادق کون ہے ذرا یاد کر لو اسے، ذہن میں بٹھا لو اسے، چھوڑنا نہیں دامن۔ سنیو اپنا مقدر کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ ہم جیسے گنہگار ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا وہ دیکھ جس کی نیاز کرتا تھا وہ جعفر صادق کھڑا ہے، وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے، وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں، وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں، وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں، وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں۔ یارو ایک آسی ہوگا، دامن کتنے ہوں گے، کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے، اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے عطا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے، خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ بھائیو آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا، امام جعفر صادق کو بظاہر وہ پوریا نہیں پہنچتی، لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، مہمان بناتے، بہت کچھ کرتے، لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام، یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا۔ یا آپ ایک کام کریں، اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں۔ توجہ فرمائیں، میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے، شان والوں کی شان کیا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں۔ امام جعفر صادق نے لیا، وہ چلا گیا حج کو، انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی، سب تقسیم کر دی، اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے، یہ سب حضور کی ہے، اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے، کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی، آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی، سب خرچہ کر ڈالا۔ وہ آیا، حضور خرید دیا مکان، کہاں بالکل خریدا، لیکن مدینے میں نہیں، جنت میں خریدا ہے۔ اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے، مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر، مدینہ منورہ میں نہیں، جنت میں تیرا مکان میں نے وہاں خریدا، جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے، جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں، تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے، تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے، اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ساری چیز تو ماننے کی ہے۔ وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا، میرے پیسے لاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں۔ نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا، امام کا دریائے کرم جوش میں آیا، قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا، میں نے فلاں بن فلاں کو جنت میں محل بیچ دیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے، دوسرا کونا مولا علی کے محل سے، تیسرا کونا امام حسن کے محل سے، چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا، وہ سینے سے لگا کے لے گیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں۔ بیٹوں نے لے تو لیا، لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہاں نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا ہے میرے امام نے،
رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا. تو چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا. جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کی وہ چٹھی رکھ دی، لیکن جب دوسری صبح کو باپ کی قبر پر پہنچے تو وہی رکا قبر کے اوپر رکھا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کے قلم سے لکھا تھا میں نے 40,000 میں اس کو جنت کا محل دے دیا، اس کی پشت پر خدائی تحریر تھی، ہم نے جعفر صادق کے سودے کو قبول کر لیا اور اس کو عطا کر دیا. ارے جو جنت میں محل دلواتا ہے وہ امام جعفر صادق ہے. کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا کہ محبت کرو جنت خرید لو، محبت کرو آخرت کا آرام خرید لو، محبت کرو دنیا کی راحت خرید لو. ارے جو آقاؤں کی اتنی چلتی ہے کہ خدا سے جنت خرید کر دنیا میں اسٹیمپ دیتے ہیں، وہ کاغذ کیا ہے؟ خدا سے خرید کے دیتے ہیں. کسی میں اتنی ہمت؟ تو جن کی اتنی اللہ کے یہاں چلتی ہے ان کا دامن نہ پکڑے تو پھر کس کا دامن پکڑے؟ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب آپ اس کے لیے قرضہ لیں اور پوریاں ہی پکائیں. آپ ایک گلاس پانی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، آپ ایک مٹھی شکر پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، اور آپ جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں. کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے، یہ جو ہاتھ مخصوص مقام پہ دھلتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے متفق نہیں، میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اور یہ صرف امام جعفر صادق کی نیاز پر ہی نہیں، یہ غوث پاک کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے، یہ غریب نواز کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہر ولی کی نیاز پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اہل بیت میں جو اولیاء ہیں ان کی نیاز پر خاص طور پہ ہونا چاہیے. گٹروں میں ہاتھ نہیں دھلے جائیں، اس لیے کہ یہ نیاز ہم نے وہاں دیکھی. بس وہ آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن بات عرض کر دوں کیونکہ آج اس پر بھی کچھ سنی گفتگو کرتے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی؟ نادانی اہتمام بھی ادب کی علامت ہے، یہ اہتمام بھی ادب کی علامت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے، سواری پر نہیں بیٹھتے، پیدل چلتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا وہ کس نیت سے کرتے؟ کہا ادب کی وجہ سے. کہا ادب کا تو حکم ہی دیا گیا ہے، اللہ نے ادب کا حکم دیا، بس ادب کرو. اب کس طرح کرو یہ تمہارے ایمان کو چھوڑ دیا. تم جتنے ایمان والے ہوں گے اس شان سے ادب کرو گے. تو اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے، بالکل کریں اہتمام، تاکہ تمہارے بچوں کے دل میں اس ادب کے جو ہے وہ جوہر موجود ہوں. بس جاتے جاتے آخری بات کر رہا تھا، ایک آخری بات اور سن لیں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی نام کی فاتحہ ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت کی خانقاہ. امام احمد رضا اس عالم دین، اس اللہ کے ولی کا نام ہے جس کو ہم نے پوری زندگی میں کوئی کام بغیر دلیل کے کرتے نہیں دیکھا. فاتحہ ہوئی کس کی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی. اعلیٰ حضرت کے یہاں بڑے عجیب معاملات تھے. جب فاتحہ ہوتی، کوئی چیز تقسیم ہوتی اور اس کے اندر سادات ہوتے تو سادات کو ڈبل دیا جاتا اور غیر سادات کو ایک دیا جاتا. شیرنی میں بھی یہ اہتمام رکھا جاتا، سادات ہو تو ڈبل، عوام ہو تو ایک اور حصہ. اور شیرنی تقسیم کے لیے اکثر سادات کا انتخاب کیا جاتا. آپ دیں. فاتحہ ہوئی اس وقت ایک سید زادہ جسے دنیا حضور محدث اعظمین کے نام سے جانتی، ان کے ہاتھ میں دے دی گئے، آپ تقسیم کریں. وہ تقسیم کر رہے تھے. قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. تقسیم کرنے کا ان کسی اور کسے، قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. لیکن تقسیم کرتے کرتے لینے والے سے کوئی بے احتیاطی ہوئی اور ایک ذرہ برابر کوئی چیز جو نیاز شریف جس پہ غوث پاک کی فاتحہ ہوئی تھی وہ زمین پہ گر گئی. اعلیٰ حضرت سرکار چارپائی پر یا کسی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوا ہے؟ وقت کا مجدد جو اتنا سخت ہے شریعت کے معاملے میں کہ اپنے بیگانے کسی کی رعایت نہیں کرتا، بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا، کسی کی تائید نہیں کرتا. اٹھ کر کھڑے ہوئے. بے وقت بے موقع اٹھ کے کھڑے ہونا لوگوں کے لیے تعجب خیز تھا. اٹھ کر کھڑے ہوئے، پوری محفل کھڑی ہو گئی. ابھی پوری شیرنی تقسیم نہیں ہوئی.
اور اصول یہ تھا کہ شیرنی تقسیم ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. آج شیرنی تقسیم ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے. آپ اپنی جگہ سے چلے, ایک مقام پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. جانتے ہیں, سمجھ گئے آپ میرا اشارہ؟ گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے بیٹھ گئے, دونوں ہاتھ یوں رکھے, دونوں ہاتھ زمین پہ یوں رکھے. لوگ حیران ہیں, کچھ دکھتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. اعلیٰ حضرت کو جو ان کے زمانے سے کے لوگوں سے جس چیز نے ممتاز کیا ہے, ان کی یہی ادائیں ہیں. ورنہ نماز پڑھنے والے تو بہت تھے, کتابیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے, نعتیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے, لیکن وہ جو لکھتے تھے زندگی اس کی گواہی دیتی تھی. گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں, ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہیں, اور یوں سر جھکایا ہے وقت کے اس مجدد نے. تو تب لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک ذرہ برابر شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہے, اسے زبان کی نوک پہ اٹھایا ہے, اور اٹھانے کے بعد پھر اپنی جگہ بیٹھے. لوگوں نے کہا یہ کام تو کسی کو سے بھی کروایا جا سکتا تھا, یا ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا. میرے امام نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن نیاز جو میرے پیر غوث الاعظم کی تھی, اس لیے عقیدت کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو کیا جائے, اس لیے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب آپ بتائیں, جب غوث پاک کے نیاز کی ہمارا مجدد اتنی تعظیم کرتا ہے, تو امام جعفر صادق کی نیاز کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا ادب اور احترام. اب یہی نہیں کہ صرف پوریاں ہو تو ہو, جلیبی ہو تو بھی, لڈو ہو تو جو بھی ہو, پانی ہو تو بھی ہو. اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک عالم دین, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, مولانا منصور علی خان صاحب مدث اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بغیر فاتحہ کے اگر حلوہ کھائیں اسے حلوہ کہتے ہیں, اور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کا حلوہ کھائے تو اسے توشہ کہتے ہیں. بس فاتحہ ہو گئی, بدل گئی. تو ایٹم نہ دیکھا کرو, نام دیکھا کرو. ارے جن کے ناموں کی برکتوں سے جو ہے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے, تو 22 تاریخ آ رہی ہے, آپ اس میں فاتحہ کا اہتمام کریں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ فاتحہ دلاؤ, تو لوگ کہتے ہیں بھئی آخر اس فاتحہ میں راز کیا ہے کہ اتنا زور دے رہے ہیں آپ کہ فاتحہ دلاؤ, فاتحہ دلاؤ. کیا یہ فرض ہے, کیا یہ واجب ہے؟ نہیں, فرض واجب نہیں ہے. میں اپنی قوم کو راحت میں دیکھنا چاہتا ہوں, سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور قوم کو سکون اس وقت ملتا ہے جب بلائیں بھاگتی ہے. اور بلائیں کب بھاگتی ہے؟ جب نبی کی آل کے نام پڑے جاتے ہیں تب بلائیں بھاگتی ہے. تو ہم بلاؤں کو بگانا چاہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مصیبتیں آتی ہو, تکلیف آتی ہو, بس وہ اپنے دروازے پہ لکھ دے لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ, اس کے گھر میں کبھی بلا نہیں آئے گی. کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے لائے آپ؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ, جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے, جن بگانے کا, بھوت بگانے کا, بے برکتی دور کرنے کا. میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے. کون کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ جسے دنیا مجدد کہتی ہے, مجدد کا بیٹا, مجدد کا باپ, خود مجدد. میں اختلافی روایت کی طرف نہیں جاتا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے باپ کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے, میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے, یہ لکھ کر دے دیتے تھے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معمول ہے, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارا معمول ہے, ہمارے گھر والوں کا معمول ہے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو عراق کی طرف چلتے ہیں, نجف اشرف کی طرف, اور کہتے ہیں ناد علی مظہر عجائب تجید اولنک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بنبوتک یا رسول اللہ ولایتک یا علی یا علی یا علی. ہم یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہ نے جسمانی بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے, روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے, دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے.